آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 115 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں ہمیں یاد ہے کہ نماز کے قائم کرنے کا کہا گیا تھا کہ دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے قریبی حصہ میں نماز قائم کرو۔ اس آیت میں آ رہا ہے وَاصْبِرْ، اور ثابت قدم رہو۔ یہ بنیادی طور پر وہی بات ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جب بھی انسان پر مشکل آئے، پریشانی آئے، تو کام کرنے کا یہ ہے کہ انسان اس مشکل کے سامنے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے۔ عربی میں جو صبر ہے وہ اردو والا صبر نہیں ہوتا کہ رو دھو کے چپ کر بیٹھ جاؤ۔ ہاں، اس صبر میں وہ پورشن شامل ہوتا ہے کہ چیخیں چلایا نہ جائے، جزا فضا نہ کی جائے، تحمل سے کام لیا جائے، مگر اس میں جو پروڈامننٹ میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ثابت قدم رہنے کا، جس کے لیے اردو میں یا پنجابی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حوصلہ۔ صبر کے لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں حوصلہ کرو حوصلہ کرو۔ وہ جو حوصلہ کرو ہے نا، ایکچولی یہ عربی والا صبر ہے۔ حوصلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے چیخنا چلانا نہیں ہے، حوصلہ کرنا ہے، اور حوصلہ کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمت سے کام لینا ہے، آپ نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی مشکل زندگی میں آتی ہے تو اس کے لیے ٹول یہ ہے کہ صبر سے، ثابت قدمی سے جمے رہیں، اور اس کو سپورٹ جو چیز کرتی ہے وہ نماز ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اندر سے ول پاور ہونی چاہیے، اپنی ول پاور ڈیولپ کرو، اور اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے ریلیشن شپ قائم کرو۔ یہ ہے کی ٹو سکسیس۔ یہ جو بہت ساری سکسیس کی لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، بہت سارے لیکچرز، اصل جو کی اور آسان جو کی ہے وہ یہ ہے۔ ہاں، یہ کام آسان نہیں ہے، انہا لکبیرۃ، بے شک یہ بڑا ہی مشکل ہے، الا علی الخاشعین، ہاں ان کے لیے مشکل نہیں ہے جن کے دل جھکے ہوئے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو ہر وقت اس دھیان میں رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ احساس صحیح معنوں میں سرایت کر جاتا ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کی باڈی لینگویج صرف اس کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو ڈپکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ورنہ معمولی سا کام ہو تو وہ مشکل لگتا ہے۔ معمولی سی فرمائش بچوں نے کر دی، اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے، چھوٹے بچے فرمائش کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہائے بچے کو منع کیسے کریں، ہمت ہی جواب دے جاتی۔ کہیں آپ کا کاروبار کے اندر کوئی معمولی سا مسئلہ آیا، آپ نے سوچا کہ یہ اگر ہم جیسے گارمنٹ بناتے ہیں، ہم نے کہا اچھا یار یہ گارمنٹ کے اندر کوالٹی میں تھوڑا مسئلہ آ گیا ہے، کسٹمر کو بتا دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے 1-2% ڈسکاؤنٹ مانگ لے۔ وہ 2% ڈسکاؤنٹ کا سوچ کر غش پڑ جاتا ہے کہ اچھا 2% ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں زندگی میں، کاروبار میں، تعلقات میں، یا بڑی معمولی سی قربانی دینی ہوتی ہے، اس کی ہمت نہیں پڑتی۔ لیکن جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ لو لگاتا ہے، نماز سے مدد لیتا ہے، اور ثابت قدم رہتا ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے مسائل کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور صبر کیوں کرنا ہے؟ صبر اس لیے کرنا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ تعالی ضائع نہیں کرے گا محسنین کے اجر کو۔ جب صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اور الفاظ یہ استعمال ایکچولی نہیں کیے، یہ نہیں فرمایا لا یضیع اجر الصابرین، بلکہ یہ فرمایا لا یضیع اجر المحسنین، اس لیے کہ اصل صبر وہ ہے جو محسنین کرتے ہیں۔ محسنین کیا ہے؟ جو اپنا کام حسن کے ساتھ کرتے ہیں، جو نیکوکار ہیں، خوبصورت عمل کرنے والے ہیں، جو اپنا کام بڑی خوبصورتی، بڑی خوبی سے کرتے ہیں۔ خوبی سے صبر کرنا کیا ہے؟ یعنی ویسے تو ہر کوئی صبر کر لیتا ہے،
مثال کے طور پہ کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا تو رو رو کے اس نے برا حال کیا، گلے شکوے کیے، سارا کچھ کیا، پھر اس کے بعد 2 4 6 مہینوں بعد تو صبر سب کو آ ہی جاتا ہے، تو وہ صبر تو سارے کر لیتے ہیں، وہ صابرین میں شامل اس وقت جا کے ہو جاتا ہے، لیکن وہ محسنین نہیں ہوتے۔ محسنین تو وہ ہوتے ہیں کہ جب آفت آتی ہے اس وقت سے ہی ان کے اندر شان ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، جزا فضا، رونا دھونا، گلے شکوے نہیں ہوتے۔ وہ اس طرح کے ڈائلاگ نہیں بولتے کہ اچھا آخر ہمارا کیا قصور تھا، ہمارے بچے کی جان لینی تھی، وہ اس طرح کی وہ بات نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، اللہ ہمیں ہمت دے، اللہ ہمارے مسائل کو حل کرے۔ یہ ہوتا ہے خوب کاروں کا صبر۔ تو جو محسنین ہیں جب وہ صبر کریں گے تو وہ ضائع نہیں ہوگا۔ یہ چیز بڑی اچھی طرح کلیئر ہونی چاہیے اگر ہمت سے کام لیا ہے۔ اور اس کا ضروری مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی آ رہی ہے تو آپ بس جائیں اور اس کو لڑ پڑے فوراً۔ وہ آپ نے حکمت سے کام لینا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، آپ نے تقریباً 13 سال مکہ میں گزارے، تو قریش مکہ کے ساتھ جنگ نہیں کھولی گئی، ان کے اوپر جا کے فدائی حملے نہیں کیے گئے، وہ حکمت کے تحت ہی کیا گیا جو کچھ کیا گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہم میں موجود ہیں تو جائیں ابو جہل کے گردن کاٹ دیتے ہیں، ابو لہب کو چھری مار دیتے ہیں اور پھر دیکھی جائے گی۔ اسباب کو انالیسس کرنا، اس کی بیس پہ پلاننگ کرنا، اسٹریٹجی بنانا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے بتوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ جھوٹے خدا ہیں، آپ اپنے خدا کی عبادت کرتے رہیں، ہمیں اپنے کی کرنے دیں، جیسے آج کل ہوتا ہے مثال کے طور پر، جیسے ہندوستان میں مثال کے طور پر ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہیں اس وقت، یہ تو فرق سچویشن ہے، مگر اس موقع پر صحابہ نے یہ نہیں کیا کہ کلمہ کفر کہہ دیا، انہوں نے کہ بالکل ہی کسی نے گردن پر تلوار رکھ دی اور مجبوراً کہنا پڑا۔ ورنہ حضرت بلال ہمارے سردار، ان کا مالک اتنے ظلم کرتا تھا، انہیں تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتا تھا۔ جب فتح مکہ کے بعد وہ مالک کو قتل کیا تو کسی نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیتے، تو انہوں نے اپنی کمر دکھائی تو وہ اس وقت بھی کئی سالوں بعد بھی وہ کھال جھلسی ہوئی تھی، پگھلی ہوئی کھال تھی، اتنے ظلم کرتا تھا۔ اور حضرت بلال جواب میں کہتے تھے احد احد احد، ایک سیاہ فام غلام جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی معاشرے کے اندر۔ جس طرح آپ سڑک کے اوپر اگر کھڑے ہو کر اپنی بکری کو ذبح کر دیں تو کوئی آپ سے پوچھتا نہیں ہے کہ وہ معصوم جانور کو ذبح کر دیا تم کتنے برے ہو، اسی طرح اگر کوئی اپنے غلام کو سڑک پر کھڑا کر کے اس کی گردن اتار دے تو کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا تھا، اتنا برا سٹیٹس تھا غلاموں کا۔ وہ غلام بھی ہمت سے، حوصلے سے اس بات پر ڈٹے رہے کہ میں نے عہد ہی کہنا ہے، میں نے ایک خدائی کو ماننا ہے، میں نے جھوٹے خداؤں کو نہیں ماننا۔ یہ صبر ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا خوب کاروں کے اجر کو، نیکوکاروں کے اجر کو۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، پس لو کیوں نہ، اگرچہ، لا نہیں، کانا ہوا، پس کیوں نہ ایسا ہوا، من القرونی، من قبلکم، تم سے پہلے والے قرون میں۔ قرون کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، قرون اولا کہا جاتا ہے، قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ قرن کا مطلب صدی ہوتا ہے بنیادی طور پر، اور قرن کا مطلب نسل بھی ہوتا ہے۔ ایک نسل عام طور پہ اگلی صدی جب آتی ہے تو نئی نسل آ چکی ہوتی ہے، پچھلی نسل کے لوگ سارے ہی تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ تو نسل بھی کہہ سکتے ہیں، زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں، امتیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ بس کیوں نہ ہوا ایسا کہ تم میں سے پرانی امتوں میں، پہلے والی امتوں میں ہوتے، اولو بقیتن،
اولو زو کی جمع ہے، اولو الالباب عقل والے، اولو البقیہ بقیہ والے۔ بقیہ کا جو مطلب ہے، یہ یہاں پر اس کا مفہوم ہے حق والے، سمجھ بوجھ والے، یعنی جو چیز بچ جاتی ہے اگر انسان تدبر سے کام لیتا ہے، وہ جن چیزوں کو محفوظ کر لیتا ہے وہ بقیہ ہوتی ہیں۔ تو کیونکہ انسان کی جو محبوب ترین چیز ہوتی ہے، جو عزیز ترین چیز ہوتی ہے، وہ اس کو بچاتا ہے، اس کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ اور اگر اب مال و زر کو چھوڑ دیں، کیونکہ مال و زر بھی ایک چیز پر جنرلی ڈیپینڈ کرتے ہیں اللہ کی عطا کے بعد، تو جو سب سے عزیز چیز ہوتی ہے انسان کا، جو سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، وہ اس کی عقل اور بصیرت ہوتی ہے، اس کی وزڈم ہوتی ہے۔ تو عربی میں وزڈم کو بھی بقیہ کہا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلی کی امتوں میں عقل والے لوگ ہوتے یا حق پر قائم رہنے والے لوگ ہوتے، ینہونا جو منع کرتے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر میں بھی یہی نہیں کا لفظ آتا ہے، جو منع کرتے عن الفساد فساد سے، فی الارض زمین میں، جو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، الا قلیلا مگر تھوڑے۔ یعنی یہ کیا ہوا کہ اتنی قومیں گزری ہیں جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کے اندر فساد پیدا ہو گیا، اس فساد سے روکنے والے لوگ جو تھے وہ کیوں نہیں زیادہ ہوئے؟ کیوں چند گنتی کے لوگ ہی ہوئے جنہوں نے فساد سے روکا؟ باقی ساروں نے کیوں نہیں روکا؟ باقی سارے اس فساد کے اندر شامل ہو گئے، باقی سب نے کہا بس ٹھیک ہے ایسے ہی ہونے دو۔ تو پھر جنہوں نے تو روکا، جنہوں نے تو منع کیا، ان کو ساتھ کیا ہوا؟ ممن انجینا منہم، تو وہ ان میں سے ہیں جن کو ان میں سے ہم نے نجات دی۔ یعنی اولو بقیہ جو ہیں وہ منہم ہیں، منہم کس میں سے ہیں؟ جو لیٹ سے قرون میں سے ہیں۔ تو ان امتوں میں سے وہ لوگ جو اولو بقیہ تھے، ان میں سے لوگ تھے جن کو ہم نے نجات دی۔ اور وہ تھے کتنے؟ وہ تھوڑے تھے۔ زیادہ لوگ جو تھے وہ تو فساد برپا کرنے میں شامل تھے، فسادیوں کے ساتھ مل گئے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہندوانہ رسمیں ہیں، جو بےایمانی ہے، جو ظلم ہے، لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور آپ اب خود اندازہ لگائیں کون سی چیز ایسی ہے جس کے اندر تھوڑے لوگ ہیں جو منع کرنے والے ہیں؟ یعنی منع کرنا بھی امپورٹنٹ ہے۔ ایک چیز ہے امر بالمعروف، اور دوسری چیز ہے نہیں عن المنکر۔ اب جو امر بالمعروف ہے اصل میں یہ بڑے لوگ کرتے ہیں۔ امر بالمعروف کرنے والے جو لوگ ہیں، ایکچولی ان کی تعداد ہمارے ملک میں کم از کم بھی ملینز میں ہے، جو آئیں گے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کہیں گے جی مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، ہمارے ساتھ چلیں، اچھی باتیں بتائیں گے، اللہ رسول کی بات کریں، سچ بولیں، اچھے کام کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، غریبوں کی مدد کریں۔ بڑے لوگ ہیں یہ کرنے والے، خود بھی اور آپ کو بھی تبلیغ کرتے ہیں، آپ کو بھی اس کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ نہیں عن المنکر کرنے والے لوگ کتنے ہیں، تو آپ کو پتہ لگے گا نہ ہونے کے برابر۔ ذرا سوچیں، آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہو اور آپ نے اس پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا ہو، کبھی ہوا ہے کہ ایک آدمی آئے، گروپ محلے والوں کا اکٹھا ہو کے آئے، آپ کو نوک کرے اور آپ کو آ کے بتائے دیکھیں جی آپ نے جو کیا ہے یہ تو بہت زیادہ فضول خرچی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ تو اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یاد کرے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو یا کسی کے رشتہ دار کے ساتھ ایسا ہوا ہو، شاید ہی کسی کو یاد ہے۔ یہ سوچیں کہ کوئی آ کے دروازہ کھٹکائے، یہ بھی مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے کہ کسی اجنبی کا دروازہ کھٹکانا اور اس سے لجاجت سے عاجزی سے بات کرنا۔ اتنے امیر امیر لوگ ہوتے ہیں اور وہ بالکل جو ہے نا وہ مانگنے والوں کی طرح آ کے اللہ کی خاطر کرتے ہیں، بڑا اس کا درجہ ہے، بڑی ان کی ہمت ہے۔
مگر آپ سوچیں کہ کوئی آیا ہو، اس نے دروازہ کھٹکھٹا کے کہا ہو کہ جی مسجد میں آئے، ہمارے ساتھ چلیں، اللہ رسول کی باتیں کریں، تو آپ میں سے ہر ایک کو اپنے واقعات یاد آئیں گے. اگر کسی کا خود نہیں ہوا تو اس کے جاننے والوں میں بے شمار لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا. لیکن یہ نہیں یاد آئے گا کہ آپ کے یہاں مہندی کا فنکشن ہو رہا ہو تو اگلے دن محلے والے اکٹھے ہو کے آ جائیں، یا رشتہ دار اکٹھے ہو کے آ جائیں کہ جی آپ نے مہندی کے فنکشن کے اوپر جو بےہودہ ڈانس کیے تھے یہ تو اللہ رسول کی نافرمانی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ تو سیدھی سیدھی جہنم میں جانے والی چیز ہے. تو اگر آپ ایسا نہ کرتے تو بہتر تھا. اب خدا کا واسطہ توبہ کر لیں، اگلے بچے کی شادی پہ یہ کام نہ کیجیے گا. کوئی بھی نہیں آئے گا یہ کہنے کے لیے، یا ایٹ لیسٹ میں نے تو کبھی نہیں سنا، ہو سکتا کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا. کوئی خاندان میں ایک آدھ بندہ ہوتا ہے جو بےچارہ کہہ دیتا ہے. وہ جو بےچارے کہنے والے ہوتے ہیں وہ قلیلاً ہوتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں اچھا جی یہ تو سنگی ہے، یہ تو مولوی ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو ڈمکانا ہے، اور اس کو اگنور. اگر میجورٹی، دیکھیں ایک آدمی ہے، اس نے مہندی کے فنکشن پہ بےہودہ ڈانس رکھے ہوئے ہیں، تو جو اس کے رشتہ دار آئے ہیں وہاں پر، جب وہ دیکھیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ اٹھ کر چلے جائیں، تو اگلے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ بےہودگی تو پسند نہیں ہے ہمارے رشتہ داروں کو. تو اگر کوئی بےہودگی کرنی ہے تو اپنے گھر میں تھوڑے پیمانے پہ کر لو، یہ پبلک میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میجورٹی تو یہ نہیں کرتی. میجورٹی اس فساد کا حصہ بن جاتی ہے، سامنے بیٹھ کے انجوائے کرنا شروع کر دیتی ہے. تو پھر وہ تو نہیں بچائے جائیں گے. یہ چیز بالکل کرسٹل کلیئر ہے. لیکن یہ لوگوں کو کہنی بڑی مشکل ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کو کہیں گے تو آپ کے گلے پڑ جائیں گے. کسی کو کہیں گے نماز پڑھ لو تو گلے نہیں پڑیں گے، وہ کہیں گے ہاں جی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کوشش کریں گے، اللہ توفیق دے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. کسی کو یہ کہیں گے یہ فضول واہیاتی جو تم نے کہ یہ نہ کرو، آپ کے گلے پڑ جائیں گے. دیکھیں گے یار تو معاشرے میں اتنا بھی اب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے بات ہی چھوڑ دیں گے، ناراض ہو جائیں گے، ہماری شادی بد مزہ کر دی انہوں نے. تو ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو راضی کرنا ہے یا آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یہ فیصلہ کر لیں. بڑا آسان فیصلہ ہے اور بڑا کلیئر فیصلہ ہے. اس کی جو امپلیکیشن ہے، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پیروی کی ظالموں نے. اب یہ ظالم کون ہے؟ یہ اگلے والے نہیں ہیں، یہ پیروی کرنے والے ہیں. کس کی پیروی کی؟ ما اترفوا فیہ. تریفا یا طرفو کا مطلب ہوتا ہے تے، رے اور فے سے. اس کا مطلب ہوتا ہے خوشحال ہو جانا، عیش آرام میں آ جانا. اور پھر اس سے جو باب افعال بنتا ہے اطرفا یطرفو، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشحالی دینا. اور یہ جو ہے یہ اطرفا کا پیسو وائتا ہے، اطرفو. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِيهِ، یہ وَاتَّبَعَ اس سے، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو انہیں خوشحالی دی گئی. یعنی ظالموں نے اپنی خوشحالی کی پیروی کی. مطلب یہ کہ ظالم جو ہیں وہ اپنے عیش میں پڑے رہے، جس میں وہ تھے اسی میں پڑے رہے. اس عیش کے اندر ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ گئی، ان کے دماغ کام کرنا بند ہو گئے. جو ان کی مرغوبات تھیں، جو انہیں چیزیں پسند تھیں، جو انسان کے اندر خواہشات تھیں، اس کے پیچھے ہی پڑے رہے، انہی کے پیچھے لگے رہے. جو ان کو عیش عشرت اللہ نے عطا فرمائی تھی اسی کی پیروی کرتے رہے. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے. اور جب وہ مجرم تھے تو وہ ہلاک ہو گئے. اب یہ جو کانو مجرمین ہے اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر وہ ہلاک ہو گئے، باقی لوگوں کو بچا لیا گیا، وہ ہلاک ہو گئے. یہ وہاں پر اس کو بیان نہیں کیا گیا، ہلاک کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو وہ ہلاک کر دیے گئے، کیوں؟ کیونکہ وہ مجرم تھے. اور جو لوگ ان کی پیچھے پڑ گئے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جو ان کو منع نہیں کرتے تھے، وہ سب مجرم تھے، وہ سب ہلاک ہوئے. یہ سب قوموں کے واقعات میں ہم نے دیکھ لیا. یہ اگلی آیت میں مزید کلیئر ہو جائے گا. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. بس کیوں نہ ایسا ہوا تم سے پہلے والی امتوں میں کہ ہوتے ان میں سمجھ بوجھ والے، حق پر قائم رہنے والے، جو منع کرتے زمین میں فساد پھیلانے سے، مگر تھوڑے ہی ہوئے ان میں جن کو ہم نے نجات دے دی ان میں سے. اور وہ پڑے رہے اسی عیش میں، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اسی عیش میں پڑے رہے جس میں وہ تھے، اور وہ مجرم تھے.
بریکٹ میں اس لیے وہ ہلاک ہوئے۔ واہ اور ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، کیا جو نہیں، یہاں کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے نہیں، اور نہیں کانا ہے ربو کا تیرا رب، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے لی یہلی کا، ہلاکا یہلیکو کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا، اہلکا یہلیکو کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنا، یہ لام دے لی کی وجہ سے کاف پر زبر آ گئی، لی یہلی کا تاکہ وہ ہلاک کرے، تیرا رب ایسا نہیں کہ وہ ہلاک کر دے القرا بستیوں کو، بظلم کسی ظلم کی پاداش میں، یعنی ان کے ظلم کی وجہ سے تیرا رب بستیوں کو ہلاک کر دے، ایسا نہیں کرتا۔ پیچھے تو ہم نے دیکھا کہ ساری بستیاں ظالم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسا ہے نہیں ویسے کہ تیرا رب بستیوں کو ہلاک کر دے ان کے ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے، اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اگر ایک بستی ہے اس میں کوئی تھوڑی تعداد نے فساد پیدا کیا، ظاہر سی بات ہے اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہر وقت میں ہر جگہ رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، تو ان میں سے اگر ایک کم تعداد ایسی تھی جو فساد کرتی تھی بحیثیت مجموعی فساد میں شامل نہیں تھے، تو اللہ نے ہلاک نہیں کیا، جبکہ بحیثیت مجموعی باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب کھلم کھلنا برائیاں نہ ہو رہی ہوں اور ان برائیوں کے اوپر لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہو، تو پھر اس گناہ میں اس ظلم کی وجہ سے بستی تباہ نہیں ہوتی، اس پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ جب اصلاح کرنے والے قلیل ہو جائیں، جب یہ بہت تھوڑے رہ جائیں، جب قوم کا مزاج بحیثیت مجموعی بگڑ جائے، تو پھر عذاب الہی نازل ہوا، ماضی میں بھی جو ہوا آگے بھی جو ہوگا، اس میں وہ رسولوں کے معاملے والا عذاب تو ظاہر نہیں ہو سکتا کیونکہ اب رسول دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان بستیوں کو قیامت والے دن اسی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جس عذاب کا سامنا پچھلی قوموں کو کرنا پڑا۔ تو اب آپ لوگوں نے سوچنا ہے، آپ لوگوں نے غور کرنا ہے کہ آپ کو جب کوئی سمجھا رہا ہے کہ معاشرے میں یہ برائی پھیل گئی ہے اور معاشرہ اس کے اوپر پرسکون ہو گیا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آپ بیٹھے کہتے رہے کہ نہیں نہیں ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بس آج کل زمانہ ایسے ہی ہے، اچھا جس کی جو مرضی، اچھا ہم تو نہیں کر رہے نا، اچھا ہم تو نہیں کرتے، ہم تو بس ویسے گئے تھے فنکشن میں، ہم نے جا کے بس ٹھیک ہے نا، ہم نے انجوائے تو نہیں کیا، ہم تو مجبوراً گئے ہوئے تھے، بس بڑی لیکن ہو کیا رہا ہے؟ کیا معاشرے بحیثیت مجموعی فساد میں شامل ہو گئے یا معاشرہ بحیثیت مجموعی اصلاح کر رہا ہے؟ اگر تو اصلاح کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرے گا، اس میں پھر وہ لوگ جو گناہ میں شامل نہیں ہیں وہ ان کو قیامت والے دن اس پاداش میں عذاب نہیں ملے گا جو انہوں نے خود گناہ نہیں کیے، لیکن اگر بحیثیت مجموعی معاشرہ قوم لوط کی طرح، قوم شعیب کی طرح، قوم سمود کی طرح ہو گیا ہے جہاں پر اصلاح کرنے والے بہت کم ہیں، تو پھر پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اس وقت دنیا میں ہی تباہ ہو گیا تھا، اب آخرت میں جائیں گے تو سب تباہ اور ہلاک ہو جائیں گے، اب فیصلہ آپ نے اپنی زندگی کا خود کرنا ہے۔ ہاں وہ لوگ جو منع کر رہے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا تب بھی۔ اس کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، بہت سادہ اور آسان مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی کی مثال دی جس کے اندر دو ڈیک ہیں، ایک اوپر کا ڈیک ہے اور ایک نیچے کا ڈیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی حدود پر قائم رہتے ہیں اور جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ کشتی میں جا رہے تھے، انہوں نے قرآن دادی کی، کچھ لوگوں کو یہ نیچے والا ڈیک مل گیا، کچھ لوگوں کو اوپر والا ڈیک مل گیا۔ اب جو نیچے والے لوگ تھے جب انہیں پانی چاہیے ہوتا تھا تو وہ اوپر آتے تھے، اوپر سے آ کے پانی لیتے تھے، تو جو اوپر والے تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی یا پانی سپل کرتا ہوگا، تو انہوں نے سوچا کہ کیا ضرورت ہے ہم اوپر جائیں اور اوپر والوں کو تکلیف دیں، کیوں نہ ہم نیچے ہی ایک سوراخ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم
پانی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اگر اوپر والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے والے کیا کر رہے ہیں اور ان کو من مانی کرنے دیں گے تو ساری کشتی ہلاک ہو جائے گی، اور اگر وہ نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور ساری کی ساری کشتی بھی بچ جائے گی۔ اتنی واضح، آسان، سمپل مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی ہی دی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور نہیں ہے تیرا رب کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے ان کے ظلم کی پاداش میں، جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ، تو سب لوگوں کو بنا دیتا، امتم واحدہ، ایک ہی امت۔ یہ ایک کسی کو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر اصلاح کرنے والے کم تھے جس کی وجہ سے وہ بستیاں تباہ ہو گئیں، تو اللہ نے کیوں زیادہ اصلاح کرنے والے پیدا کیے؟ اگر سارے جانور جو ہیں وہ ایک اللہ کی مشیت کے حساب سے چلتے ہیں تو انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں نیکوکار پیدا کر دیتا، ان کو گناہ پر نہ چلنے دیتا۔ ایسی اللہ کو کیوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظلم کرنے کی چھوٹ دے دی اور اس کے بعد انہیں تباہ کر دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اللہ نے پودوں کی طرح، گدے گھوڑوں کی طرح، بیل بکریوں کی طرح انسان کو نہیں بنایا، ان کو ایک رستے کا پابند نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتخاب کی، اختیار کی آزادی عطا فرمائی ہے، اور ساتھ اس کے سامنے جنت و دوزخ کی راستہ بھی کھول دیا۔ جو بھیڑ بکریاں ہیں انہوں نے تو جنت میں نہیں جانا نا، ان کے لیے تو جنت کے باغ نہیں رکھے کہ وہاں جاؤ گے انجوائے کرے گے۔ یہ تو جو موقع ملا ہے، اپرچونٹی ملی ہے ہمیشہ کی انجوائمنٹ کی، انسانوں کو ملی ہے، یا پھر جنوں کو ملی ہے، وہ خیر ایک مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی تو اس کی ہم ویسے ہی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، بٹ جو مخلوق ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں تو صرف انسان ہی ہے۔ انسانوں کو جب جنت ملنی ہے اور دوزخ کا ڈراوا ہے تو اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی امت بنا دیتا تو پھر جنت اور دوزخ کا تو کانسیپٹ بیکار ہو جاتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپرچونٹی دی ہے، وہ چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے نہیں بنایا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ نہیں زوال پذیر ہوں گے مختلف ہونے سے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، بامعنی ترجمہ یہ ہے کہ وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے۔ اللہ نے اس معاملے میں جبر کو پسند نہیں فرمایا، لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے، تو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ہر شخص نیکی کی راہ اختیار کرے گا۔ کچھ نیک ہوں گے، کچھ برے ہوں گے۔ اصل فوکس اس پہ کرنا چاہیے کہ اگر لوگوں میں برائی پیدا ہو جائے، معاشرہ بحیثیت مجموعی اصلاح پر قائم رہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو تعلیم تبلیغ کے باوجود اپنے نفس اور شیطان کی پیروی کریں گے، بدی کی راہ اختیار کریں گے، ان کو کھلم کھلا موقع نہیں ملے گا تو چھپ کر کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، وہ کچھ لوگ ہیں وہ چلے جائیں جہنم میں، وہ ان کی مرضی۔ معاشرہ جب بحیثیت مجموعی برائی کو اجازت دے دیتا ہے تو پھر جو نیکوکار لوگ ہیں ان کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا اگر وہ لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتے، اگر وہ اصلاح کی ایفرٹ نہیں کرتے۔ اور اگر اصلاح کی ایفرٹ کرنے والے لوگ تھوڑے ہوں گے تو صرف وہی بچیں گے، اگر زیادہ ہوں گے تو ان جنرل پورا معاشرہ بچ جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بتا دیتا اور وہ برابر اختلاف میں ہی رہیں گے۔ الا من رحم ربک، مگر وہ جن پر تیرا رب رحم فرمائے، یعنی برائی کی راہ اختیار کرنے سے، نیکی کاروں سے مختلف رستہ اختیار کرنے سے وہی لوگ بچیں گے جن پر تیرا رب رحم فرمائے گا۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے تو اس نے ان کو پیدا کیا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کا پلان ہے کہ اللہ نے انسان کو موقع دیا کہ اپنی پسند سے انتخاب کرے، اختیار کرے اور اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمت کا سزاوار بنائے۔ اس امتحان سے گزرے بغیر کوئی شخص اللہ کی رحمت نہیں پا سکتا۔ یہ سوچنا کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ نے ہمیں بائی چانس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا تو بس اب ہم نے تو جنت میں جانا ہے، اللہ نہیں، اس امتحان میں سے پاس ہو کر جانا پڑے گا۔
تبھی جائیں گے، اسی لیے پیدا کیا۔ وتمت، اور پورا ہو گیا، کلمت ربک، تیرے رب کا کلمہ۔ یہ جس وقت شیطان نے کہا تھا کہ مجھے موقع دے دے، میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا، آدم کی اولاد کو، کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ جو بھی تیرے ساتھ چلے گا، تجھے بھی اور تیرے پیروی کرنے والوں میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ وہی بات یہاں دوسرے الفاظ کے ساتھ آ رہی ہے کہ جو لوگ اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے، وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، تیرے رب کی بات پوری ہو گئی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں بھر دوں گا جہنم کو، من الجنت والناس اجمعین، جنوں سے اور انسانوں سے، سب سے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر 7 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں اور ان میں سے چند کو چھوڑ کے، مثال کے طور پر 6 ارب اور 99 کروڑ کہیں کہ ہم جہنم میں ہی جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ نے بہت بڑی جہنم بنا کے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا، یہ کیسے ہوگا۔ اس نے کہہ دیا واضح طور پر، میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے۔ اس لیے یہ ایک بودا آرگومنٹ جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں کہ نہیں جی ایسے تھوڑی ہوگا کہ لوگ اتنے لوگوں کو جہنم میں تو اللہ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اگر وہ قرآن نہیں پڑھتا، یہ آیت پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو وہاں جائے گا تو پھر پتہ لگ جائے گا۔ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، سوائے ان کے جن پہ رحم ہوا تیرے رب کا، اور اسی لیے تو اس نے ان کو پیدا کیا، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے۔ وَكُلًّا، اور سب کے سب، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، جتنی بھی ہم سنا رہے ہیں آپ کو رسولوں کی سرگزشت، جو بھی رسولوں کی داستانیں، ان کے واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ ثابت کریں گے، یعنی جو ثابت قدمی میں لفظ ہوتا ہے، ثبات دیں گے، جمائیں گے اس کے ذریعے، نثبتو، ہم جمائیں گے، ہم جما رہے ہیں اس کے ذریعے، فؤادک، آپ کے دل کو۔ یہ ایک ایک واقعہ جو ہم سنا رہے ہیں سب کے سب اس لیے سنا رہے ہیں کہ ان سے ہم حوصلہ دیں، ثابت قدمی دیں، تقویت دیں آپ کے دل کو۔ پہلے والوں کے ساتھ ایسا ہوا، لوگوں نے ان رسولوں کی باتیں نہیں مانی، اور اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے باتیں نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے جو نیک عمل کرنے والے تھے ان کو بچا لیا، اور جو برائیاں کرنے والے تھے ان کو برباد کر دیا۔ تو آپ کی قوم کے لوگ بھی اگر نہیں مانیں گے تو یہ برباد ہو جائیں گے، اور جو آپ نے مان لائیں گے ان کو تسلی ہونی چاہیے، ان کے دل مضبوط ہونے چاہیے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے پاس آ گئی ہے اس میں، یعنی ان میں یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، یا اس صورت کو کہہ لیں گے، اس صورت میں یا اس قرآن میں، تو ان سب سرگزشتوں میں آپ کے لیے کیا ہے؟ حق ہے، اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ وعد ہے، یعنی نصیحت ہے، ذکرہ ہے، یعنی یاد دہانی ہے۔ تو ان میں آپ کو سکون ملنا چاہیے، آپ کے پاس حق بات آ گئی ہے، آپ نے مومنوں کو پہنچا دی ہے، اس حق بات کے ذریعے، ان واقعات کے ذریعے ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت اور یاد دہانی ہے جو آپ پر ایمان لائے ہیں، کہ ایک دن آئے گا جب ان ظالموں کا قصہ پاک ہو جائے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جتنے بھی ہم آپ کو واقعات سنا رہے ہیں پرانے رسولوں کے، اس کے ذریعے ہم مضبوط کر رہے ہیں آپ کے دل کو، اور آ گیا آپ کے پاس اس میں حق، اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی۔
वक़ुल लिल्लज़ीना ला युमिनून, और कह दीजिए उन लोगों को जो नहीं मान लाते, मोमिनों को खुशखबरी, जो नहीं मान ला रहे उनको कह दीजिए इअमलू अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून। ये इसी तरह की बात हम पीछे पढ़े हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी कही थी, करो तुम काम अपने तरीके पर, अपने मकाम पर, मैं भी करने वाला हूं अपने मकाम पर। तुमने फिर अगर बातिल पर कायम रहना है तो तुम बातिल पे कायम रह के फिर जो चाहते हो करो, मैं हक पर कायम रह के मैं भी करूंगा जो मुझे मेरे रब ने हुक्म किया है। वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, और इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। फिर वो दिन तो आने वाला है जब फैसला हो जाएगा, पता लग जाएगा, वहां डिटेल थी कि कौन है जो हक वाला था, तो तुम लोगों को ही पता लग जाएगा। वकुल लिल्लज़ीना ला युमिनून अमलू अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, और कह दीजिए उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते कि अमल करो अपने मकाम पर, करते रहो जो तुम कर रहे हो, अपनी रविश पे कायम रहो, हम भी अपनी रविश पर चलते रहेंगे, और इंतजार करो तुम भी, हम भी इंतजार कर रहे हैं। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द। अब जो अजाब आना है, कब आना है, ये अल्लाह को पता है। ये बस आ जाना है, बात खत्म, ये तय है। कब आएगा वो अल्लाह की मर्जी है। ये ना कोई समझे कि अल्लाह की जो सल्तनत है कोई अंधेर नगरी चौपट राज है जिसके अंदर जो भी होता रहे उसको कोई परवाह नहीं। उसको सब परवाह है, उसको सब पता है। वो आसमानों और जमीन के सब भेद जानता है, जाहिर को भी बातिन को भी। जो लोग खुल्लम खुल्ला जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, और जो छुप कर उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, सब वो जानता है। व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु, और उसी की तरफ पलटते हैं तमाम उमूर। जो कुछ भी होना है सब उसकी निगाह में है, सब उसकी खिदमत में पेश किया जा रहा है कि ये कुछ हो रहा है। फअबुदहु, बस उसकी इबादत करो, व तवक्कल अलैहि, और उस पर भरोसा रखो। ये इबादत का पार्ट है, ये इबादत की डिपिक्शन है। एक आदमी जुबान से कहता है मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, और भरोसा करता है बिरादरी पर, और भरोसा करता है रिश्वत पर, और भरोसा करता है पैसे पर, भरोसा करता है ताल्लुकात पर, भरोसा करता है बुरे अमाल पर, वो फिर इबादत करता ही नहीं। वो फिर झूठ बोलता है मुंह से कि मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूं। जो अल्लाह को अपना रब मानता है वो भरोसा भी उसी पर करेगा। हिकमत के तहत, मसलहत के तहत कहीं पर रिट्रीट कर जाना एक फर्क चीज है। मजबूरी के तहत कोई डाकू आपसे गन पॉइंट पे पैसे मांग रहा है और उसको पैसे उस वक्त दे देना जान बचाने के लिए, ये फर्क चीज है। लेकिन जो तवक्कुल है वो अल्लाह के सिवा किसी और पर करना, ये शिर्क है, ये इबादत अल्लाह की है ही नहीं। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और तेरा रब गाफिल नहीं है उससे जो तुम कर रहे हो। जो अमाल भी तुम्हारे, ये सब लोग यहाँ वाहिद है या प्लूरल है, मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत को बताया जा रहा है और बाकी लोगों को भी बताया जा रहा है कि ये जो भी लोग फसाद पैदा कर रहे हैं, जो भी लोग जुल्म कर रहे हैं, और जो ईमान वाले जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं और हिम्मत से डटे हुए हैं, और अपने हत्तल वसा जो भी उनके पास अल्लाह ने वसाइल अता फरमाए हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनके अमाल से गाफिल नहीं है। वो इनको इनाम इकराम देगा जो उसके रास्ते पर चलेंगे, और उनको जलीलो ख्वार करेगा जो उसके रास्ते से हटेंगे। ये चीज तय है। हाँ, अल्लाह के यहाँ देर है। लोग उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद अल्लाह के यहाँ देर है, और बुरे काम करने वाले भी समझते हैं कि हम तो ठीक ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, तभी तो अल्लाह ताला में पकड़ता नहीं। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दि व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फअबुदहु व तवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह ही के लिए हैं आसमान और जमीन के गैब, और उसी की तरफ पलटते हैं सब उमूर। बस उसकी इबादत करो और उस पर तवक्कुल करो, और तेरा रब गाफिल नहीं उससे जो कुछ तुम कर रहे हो। यहाँ पर भी ये सूरत खत्म होती है। एक क्विक रिकैप अगर इसका हम कर दें तो इस सूरत के अंदर सूरह यूनुस की तरह वादो नसीहत की गई है। सूरह यूनुस में जरा दलीलें ज्यादा दी गई थी, यहाँ पे दलीलें कम हैं, यहाँ पे वॉर्न ज्यादा किया गया है।
اور فوکس اس چیز پہ ہے کہ مت عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی، اور جو پیغمبر ہیں یہ تمہارے لیے وارن کرنے کے لیے آئی ہیں، خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، تو اس پیغمبر کی بات مانو، باقی سب کی بندگی چھوڑ دو، صرف اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ ایک دن آنے والا ہے جس کے لیے نذیر آ گیا ہے، اس آخرت کے دن کی جواب دہی کا احساس اپنے اندر قائم کرو۔ اور یہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے بہت ساری قومیں گزری ہیں جن کے اندر ایسے ہی ہوا، تو جو غلط رستے پر چلے، جنہوں نے اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی، وہ لوگ برا انجام دیکھ چکے ہیں۔ اب تم بھی اسی رستے پر چلنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں بھی اپنا برا انجام دیکھنا پڑے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے بھی یہی پیغام تھا جو موجود تھی اس وقت، ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ آج کے دور میں بھی پیغام تو سیم ہے، قرآن تو وہی ہے، وہ واقعات بتا رہا ہے نوح علیہ السلام کے، اور جو ہود علیہ السلام تشریف لائے، قوم عاد کے، سمود کے، پھر حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئے فرشتے جب وہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے آئے۔ یہ سارے واقعات جو قرآن بتا رہا ہے، وہ نصیحت اس میں یہی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا جب انہوں نے غلط کام کیے، تو تم اگر غلط کار ہوگے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اگر ملاوٹ کرتی تھی تو تم ملاوٹ کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تمہیں یہ کس نے یہ سمجھا دیا ہے کہ تم جو مرضی کو تو پھرو گے تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر اسی کانٹیکٹ میں آیا، اور یہ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو سب بیان کی گئی ہیں باتیں، ان میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کسی کا ذات رعایت نہیں کی جاتی۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ فلاں نوح کا بیٹا تھا اور فلاں ابراہیم کا والد تھا تو اس لیے ان کو بچا لیں، اس وجہ سے کہ تعلق ہے، کسی تعلق سے نہ کوئی پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے نہ پیغمبر کی بیوی بچتی ہے۔ تو جب پیغمبر کے بیٹے اور بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون اتنا سخت ہے، تو 1500 سال بعد ایک ہندوستان کے علاقے کے اندر بر صغیر میں کو پیدا ہو گیا اور وہ کہ یہ میرا پیغمبر سے بڑا تعلق ہے اور میں وہی والے کام کروں گا جو شعیب کی قوم کرتی تھی اور باقی رسولوں کی قوم کرتی تھی، اور میں بچ جاؤں گا، یہ ہونے والا ہے نہیں۔ یہ فولز پیراڈائز ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، لوگوں کو غلط کام اگر کر رہے ہیں تو ان کو منع بھی کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو ہر وقت اس آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اب انشاءاللہ چند دنوں میں رمضان شروع ہونے والا ہے، آیات جو رمضان کے متعلق آئی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ریوائز کر لیں، تھوڑی سی یہ چیز بھی ذہن میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جب شروع فرمایا تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان قوموں کے رستے پر چلنے سے بچا، نیکوکاروں کے رستے پر چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رستے پر چلانے کے لیے ہمیں ہدایت عطا فرما دی قرآن شریف کے فارم میں۔ تو باقی کی 113 صورتیں جو ہیں وہ ایکچولی سورہ فاتحہ میں کی جانے والی دعا کا جواب ہیں، اور ان 113 صورتوں کے اندر شروع بات کہاں سے ہوتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہیں۔ اب تقوی انسان کے اندر کیسے پیدا ہو؟ تو رمضان کا بھی تقوی کے ساتھ بہت بڑا ریلیشن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کر دیے، یہ روزے فرض ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کہ دل چاہے تو روزہ رکھ لیا، دل چاہے تو نہیں رکھا، فرض ہیں، روزے رکھنے ہیں جیسے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی اختیار، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ اور یہ جو تقوی پیدا ہونے کی صلاحیت ہے، یہ اس قرآن سے انسان کو ہدایت دینے کے قابل بناتی ہے، اور اسی وجہ سے غالباً اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا، کیونکہ قرآن کا اور رمضان کا اور تقوی کا آپس میں تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں تھا ہدی للمتقین، اور متقین وہ ہیں جو روزوں کو رکھیں گے تو ان کو تقوی اختیار کرنے میں مدد ملے گی۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر
صرف کو حلال حرام نہیں بتایا گیا، یا صرف یہ نہیں کہا گیا کہ نیکی کر لو یہ کر لو، اس کے اندر پراپر آرگیومنٹس ہیں، بینات ہیں، دلیلیں ہیں، برہانے ہیں، جن کے ذریعے انسان اپنی عقل کو چیلنج کر سکتا ہے، اپنی انٹلیکٹ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے، اور اس پہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ مینول کی طرح نہیں آئی کہ بس یہ کر لو یہ نہ کرو، یہ کر لو یہ نہ کرو، نہیں، ہر چیز کو صرف حلال حرام نہیں بتایا، اس کے ساتھ بے شمار دلائل بتائے گئے ہیں، آخرت کے بھی دلائل ہیں، توحید کے بھی دلائل ہیں، اچھے برے کاموں کو کرنے اور بچنے کے بھی دلائل ہیں، جس سے قدم قدم پر انسان کی عقل جو ہے وہ ایکسپلور ہوتی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو بھی اس مہینے کو پائے تو پھر وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا وعلی سفر، ہاں اگر کوئی مریض ہے یا سفر پہ ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کرے۔ اب مزید اگر جو اس سے آیت 184 میں نے یہاں نہیں لکھی، اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ کوئی دوسرے مہینوں میں بھی گنتی کو پورا نہیں کر سکتا، پھر وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے۔ بہتر طرز عمل جو ہے آئیڈلی وہ یہی ہے کہ اگر صحت اجازت دیتی ہے، یہ بھی نہیں کہ ڈائبٹیز ہے، ہارٹ پرابلم ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، جان کا خطرہ ہے، وہ لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر صحت اجازت دیتی ہے تو اسی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ اگر صحت اجازت نہیں دیتی تو مثال کے طور پہ دسمبر میں روزے پھر پورے کر لینے چاہیے، جب دن چھوٹا ہوتا ہے، گرمی کم ہوتی ہے، بلکہ سردی ہوتی ہے اور آسان ہوتا ہے۔ اور اگر تب بھی نہیں دیتی تو ٹھیک ہے، فدیے کی بھی آپشن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتا۔ ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ انسان سے ڈیمانڈ نہیں کرتا جو اس کے لیے فزیکلی پاسبل نہ ہو۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ آسانی چاہتا ہے تو بس دل کرتا ہے تو روزے رکھو، دل کرتا ہے تو نہ رکھو، نہیں، مراد یہ ہے کہ وہ جو استطاعت سے باہر چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اگر ڈائبٹیز ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ نہیں، اس لیول کی ڈائبٹیز ہے کہ نہیں روزہ رکھ سکتے، تو بس ٹھیک ہے، پھر نہیں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ نہیں چاہتا۔ لیکن یہ نہیں کہ کھانسی آ رہی ہے تو میں نے سوچا روزہ نہ رکھوں، یا آج میری طبیعت مزمحل ہے یا میرے سر میں درد ہے تو میں روزہ نہ رکھوں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ بٹ اللہ آسانی چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ آپشن عطا فرما دی کہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور پھر اپنی گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ کتنا عظیم ہے وہ رب جس نے ہمیں یہ ہدایت دے دی، جس نے ہمیں قرآن عطا فرما دیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ شکر گزار بن سکو۔ انسان کی شکر گزاری کا جو سب سے بیسک منیمم مظہر ہے وہ تو نماز ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ نہ شکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہے۔ قانونی لحاظ سے آپ ٹھیک ہے اس کو لکھتے رہیں، اگر ہمارے قانون میں لکھا جاتا ہے، ویسے تو صحابہ خلفائے راشدین کے دور میں جو قانون تھا اس کے اندر تو وہ اس میں آ ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی نماز نہ پڑھتا اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ اس کا آئی ڈی کارڈ بن ہی نہیں سکتا مسلمان والا۔ تو نماز جو ہے وہ منیمم ہے، اسی طرح شکر ہر وقت کرنا چاہیے، اور روزے بھی جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے، اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اس کی خاطر کھانا پینا چھوڑتا ہے، یہ ایک طرح سے وہ پروف دیتا ہے کہ ہاں میں بندہ ہوں، تو مالک ہے، تیرا حکم ہے، میں ہنسی خوشی اس کو بجا لا رہا ہوں۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ آج بھی بے شمار لوگ ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کے اندر بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، اپنے رب کے لیے روزے رکھنے ہیں۔ اس کے بعد گرمی ہے، مسئلہ ہے، لوگ وہ سر پہ پانی انڈیل لیں گے، اسی میں جا کے بیٹھ جائیں گے، کام سے چھٹی کر لیں گے اگر ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے، لیکن حتی الامکان کوشش لوگ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کی ہے، شکر گزاری کا جذبہ دیا ہے۔ اس رمضان کے اندر جو تراویح کی نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، جس کی بالکل گنجائش ہے، آلدو اس کا جو بہتر وقت ہے وہ تہجد کے وقت ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی پڑھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، تو اس کے بعد بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو اس میں پورا کرتے ہیں۔ اس میں بھی کوشش کریں جب آپ قرآن سن رہے ہوں، الفاظ پر غور کریں، نیند میں تراویح نہ پڑھیں، الفاظ پر غور کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ جتنا اگر آپ پورا قرآن
सुनते हैं तो उसको थोड़ा बहुत कैप्चर भी करें, उससे नसीहत भी हासिल हो। अपने रब से दुआ मांगें, अपने रब को पुकारें, जो मुश्किल जो परेशानी है इखलास के साथ गिड़गिड़ा कर अपने रब को पुकारें। क्यों? वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ये पूछते हैं आपसे, ये आयत 186 है इसका जो है ना, ये नंबर और 186। और जब पूछते हैं आपसे मेरे बंदे मेरे मुतालिक, तो मैं करीब हूँ, उजीबु दावत दाई इज़ा दुआन, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, कबूल फरमाता हूँ। ये जो सुनना है, ये कबूलियत का सुनना है, और ये कबूलियत होती है जब बंदा अपने रब से मांगने की चीज मांगता है और उस तरह मांगता है जिस तरह मांगनी चाहिए, तो उसको जरूर अता होती है। अगर कभी कभार फौरन अता नहीं होती तो उसको मुस्तकबिल में मिल जाती है, या आखिरत के लिए अल्लाह के यहाँ मिल जाती है। अगर उस शक्ल में नहीं मिलती जिस शक्ल में उसने मांगी है, तो उससे बेहतर शक्ल में उसको मिल जाती है। किसी को बेटा नहीं है, अब अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह देगा। नहीं मिला तो वहां जाकर उसको उससे बेहतर चीज मिल जाएगी, उसके लिए महफूज हो जाएगी। वो पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता है। फल यस्तजीबू ली, तो फिर बंदों का भी यही काम है कि वो अपने रब की पुकार पर लब्बाइक करें, वल युमिनू भी, और उस पर ईमान लाएं, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत हासिल कर सकें। तो रमजान का महीना आ रहा है, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, इसमें कुरान को ज्यादा से ज्यादा समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। तरावियां भी जरूर पढ़ें। अगर तरावियों के बजाय तहज्जुद के वक्त कोई पढ़ सकता है नफल, जो असल उसका वक्त है, तो वो सबसे बेहतर है। तरावियों के अंदर कुरान को जब सुने, उस पर गौर करें, अपनी इस्लाह की कोशिश करें। अल्लाह ताला को हमारे भूखा प्यासा रहने से कोई दिलचस्पी नहीं है, अल्लाह ताला को तो हमारे तकवा से दिलचस्पी है। रोजे का मकसद ये नहीं है कि डाइटिंग शाइटिंग हो गई, वजन कम हो गया, वो तो सैलरी बेनिफिट है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन असल फायदा ये है कि रोजे के अंदर इंसान के लिए आसान हो जाता है चीजों से बचना, जिसके लिए इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया, शैतान को जकड़ दिया जाता है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है आपको इम्पैक्ट करना। तो फोकस इस पे करें और उन चीजों से बचें। ये नहीं कि इधर रोजा रखा है और पहुंचे हैं ऑफिस में और उसके बाद दे गीबत पर गीबत शुरू की है, या छुट्टी वाला दिन है, रोजा बहुत लग रहा है तो बैठ के फिल्में देखनी शुरू कर दी है। उन कामों से बचें और इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करें। जैसे मिसाल के तौर पर कई लोग हैं, जब वो सिगरेट पीते हैं, तो जब वो रमजान में सिगरेट छोड़ते हैं ना, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, फिर वो शवाल में भी सिगरेट शुरू नहीं करते तो उनका सिगरेट छूट जाता है। सिगरेट पीने वाले भी इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करें, और जो भी हमारे अंदर कमियां कोताहियां गलतियां खताएं बुराइयां गुनाह हैं, इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करें, उनसे हट जाएं, उनसे बाहर आ जाएं। ये 30 दिन की जो मुद्दत है तो थोड़ी मुद्दत, लेकिन इसके अंदर अगर कारबंद हो जाए तो आगे आसानी हो जाएगी उसके ऊपर हमेशा के लिए कारबंद रहना। आज हम इंशाल्लाह आखिरी एक किसी कर लेंगे, इसकी और भी वजूहात हैं, एक आध वजह है वो बहुत मुश्किल है, उसको करने की जरूरत नहीं है। ये आज जो वजह है ये जरा इंटरेस्टिंग है, इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें। ये है ना कहने से मुतालिक। हमारी जुबान में, अंग्रेजी जुबान में, हर जुबान में जब आप कहते हैं नो, तो उस नो का एक्चुअली एक मतलब होता है। इसकी एक आसान मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर अक्सर जो होटल होते हैं उसमें 12 बजे चेकआउट टाइम होता है। अगर आप पूछेंगे जी हम 12 बजे के बाद चेकआउट कर सकते हैं, तो वो कहते हैं नहीं। लेकिन इस नहीं का मतलब जरूरी नहीं कि नहीं ही हो, नहीं के बहुत सारे शेड होते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने उनको कहा जी मुझे 12 बजे के बाद चेकआउट करना है, तो वो कहते हैं कि जनरली तो हमें 12 बजे ही करना पड़ता है। अच्छा, हम चेक करते हैं कि कोई लेट चेकआउट की पॉसिबिलिटी है, या हमारे पास कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिपेंड करते हुए कि कितने हमारे गेस्ट आए हुए हैं। तो आप बताएं आप कितने बजे तक कमरा रखना चाहते हैं। पहला जवाब तो नो ही है, लेकिन जब आप कहते हैं कि अच्छा जी मुझे 1 बजे तक दे दें या 12:30 तक दे दें, तो अक्सर वो नो जो है ना वो यस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो नो होती है ना, ये असल में नो होती ही नहीं। फिर उसका एक और शेड होता है, वो कहेंगे अच्छा जी हमारे पास आज बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं आई है, लेकिन अभी हम गारंटी नहीं कर सकते। इसमें जरा थोड़ी सी स्ट्रांग नो होती है कि नहीं, ज्यादा चांस ये है कि नहीं देंगे, या मुश्किल हो जाएगा, हमारे यहाँ आज बहुत लोगों ने आना है तो जरा मुश्किल लग रहा है। फिर उसके बाद एक इससे स्ट्रांग शेड होता है जिसमें वो कहते हैं कि देखें जी
فرائیڈے والے دن تو ہم چیک آؤٹ کو نا لیٹ الاؤ نہیں کر سکتے. 12 بجے آپ کو خالی کرنا پڑے گا، ہم نے کمرے کی صفائی کرنی. اب یہ کافی اسٹرانگ ہے. اب آپ اسے کہیں گے نا 1 بجے دے دو تو اس کا مطلب ہے نہیں، لیکن آپ کہیں گے جب 12:15 تک کر دو تو ابھی بھی اس میں چانس ہے کہ وہ آپ کو کر دیں گے. ایک نو ہوتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، جس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم بہت بھرے ہوئے ہیں، ہمیں کمرہ فوراً چاہیے کیونکہ آگے ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں اور ہمیں کمرہ صاف کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ہم نہیں آپ کو یہ دے سکتے مزید چیک آؤٹ ٹائم. اور یا وہ کہیں گے دیر از نو وے وی کین ایکسٹینڈ یور چیک آؤٹ ٹائم بیونڈ 12 PM. اب آگے پھر وہ سنڈری ہوتی ہے کہ یہ اپالوجائز فار انکنوینئنس، یہ وہ فلاں بلا بلا بلا. تو یہ چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں نو کے اندر، تو آخری جو نو ہے یہ ہے صحیح معنوں میں نو، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ہے ہی نہیں ایسا، کوئی یوں ہو ہی نہیں سکتا. عربی میں اس نو کو کہا جاتا ہے لائے نفی جنس. اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کے جیسا عالم کوئی نہیں ہے تو یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ جیسا عالم کوئی نہیں ہے، لیکن مجھ سے مراد ہو سکتی ہے کہ اس کے جیسا عالم ہمارے محلے میں کوئی نہیں ہے، ہمارے خاندان میں کوئی نہیں ہے، اتنا لائق بچہ اور کوئی نہیں ہے تو ہمارے خاندان میں اس سے لائق بچہ کوئی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ اس سے لائق بچہ ہے ہی نہیں، یہ جو بالکل پاسبلٹی نہیں ہے اس سے لائق بچہ ہونے کی، اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں نسب دے دی جاتی ہے اور تنوین ختم کر دی جاتی ہے. یہ ایبسولوٹلی ناٹ والی نو ہوتی ہے. تو یہ بھی نسب کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. مثال کے طور پر قرآن شریف میں اگر ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. خرچ کرو جس میں سے ہم نے تمہیں دیا اس رزق میں سے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی سودا نہیں ہوگا، کوئی دوستی نہیں آئے گی کام، کوئی سفارش نہیں ہوگی. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو تنوین بھی موجود ہے اور رفع میں ہے، نصب نہیں کی گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ والی نہیں ہے جو ایبسولوٹلی ناٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ مثال کے طور پر بے ہے، ایک بے ہے کہ آپ نے یہاں دنیا میں جو اعمال کیے ہیں وہ وہاں جا کر آپ کے کام آئیں گے، ان کا سودا ہوگا، یا جو آپ کے اعمال ہے وہ آپ کے دوست بن کے آئیں گے، یا جو ایک سفارش ہوگی جو اللہ تعالیٰ جہاں جس کے لیے اجازت دے گا وہ سفارش ہوگی. تو ان جنرل سودا بازی اور ان جنرل دوستی اور ان جنرل سفارش کام نہیں آئے گی، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشن ہو سکتی ہیں. لیکن ایک اگر آپ اس کو دیکھیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچائے، یعنی اللہ نے کا فیصلہ کیا کہ میں نے اس کو نقصان دینا ہے، فلا کاشفہ، اس میں کاشفن نہیں آیا. یہاں تو بئی ان خلت شفاعت تھا، یہاں کاشفن نہیں آیا. یہاں پہ یہ تنوین ختم ہو گئی اور نصب آ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کوئی دور کر ہی نہیں سکتا. ممکن ہی نہیں کہ جس کو اللہ کہے کہ میں نے اس کو نقصان دینا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس نقصان سے بچا نہیں سکتی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ کسی کو بھلائی کا ارادہ کر دے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو اس کے فضل کو روک سکے. یہاں پہ بھی رات دن کی بجائے تنوین بھی ختم ہو گئی اور نصب بھی آ گیا، بالکل اسی طرح جیسے لا الہ الا اللہ میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ لائے نفی جنس ہوتی ہے جو نصب دیتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب اعراب تو ریزن تو ختم ہو گئی. اس میں اب جو ایک اور سمجھنے والی چیز ہے کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کر لیتے ہیں اور پھر ان پر تنوین نہیں آتی، نصب اور جر کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اگر دیکھیں تو یہ تو تینوں حالتوں میں چینج ہوتا ہے، اس کو منصرف کہتے ہیں. محمدن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے اس پر تنوین بھی نہیں ہے اور نصب اور جر دونوں میں ابراہیم ابراہیم آئی ہے، اس میں زیر نہیں آئی. ابراہیمی کوئی لفظ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یا مثال کے طور پر جنتن جنتن جنتن، مگر اسامہ اگر ہوگا تو اسامتو اسامتا اسامتا. تو جو عرب خواتین کے نام ہیں جنرلی یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. تو خدیجہ تن نہیں ہوتا، مریم نہیں ہوتا. قرآن شریف میں آتا ہے یا مریم، اور مریم ہو سکتا ہے، مریم می نہیں ہوگا.
مردوں کے ناموں میں بھی جو ایسے نام جن میں گولتے آتی ہو یا جن کے آخر میں الف نون آتا ہو وہ بھی ایسے ہوتے ہیں، اور ایسے نام جو عربی نہیں ہیں، یہ آدم، ابراہیم، جبریل، میکائیل، یہ ایکچولی عرب نام نہیں ہے، یہ غیر عرب نام ہے، یہ عبرانی کے یا کسی اور زبان کے، بعد میں ان کو عربی میں ڈھالا گیا۔ اور اگرچہ اس سے استثناء کیا ہے کہ کچھ غیر عرب نام ایسے ہیں جن میں 3 حرف آتے ہیں، تو نوح بھی غیر عرب ہے، لیکن نوح، لوط اور ہود وہ منصرف ہو جاتے ہیں، ان میں تنوین بھی آتی ہے اور ان کی تینوں فارم چینج بھی ہوتی ہیں۔ اور شعیب اور صالح تو ویسے ہی عرب علاقے کے نام تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب علاقے کے، تو وہ تو ہیں ہی عرب نام، اس لیے ان میں بھی تصریف ہوتی ہے۔ ملکوں کے نام بھی اسی طرح ہیں، اکثر ملکوں اور جگہوں کے شہروں کے جو نام ہیں، تو قرآن شریف میں مصرن بھی آتا ہے، مصرن کا مطلب ہوتا ہے شہر، اور مصرو بھی آتا ہے، مصرو کا مطلب ہوتا ہے ملک مصر، ایجپٹ۔ تو جو مصرن ہے وہ اسم ہے، اس پہ تصریف ہوتی ہے، لیکن جو مصرو ہے وہ ملک کا نام ہے، اس میں تصریف نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی وزن ہیں، مثلا افعل التفضیل کا جو ہوتا ہے تو اس میں بھی تنوین نہیں آتی اور تصریف نہیں ہوتی، اکبر، اصغر، اکرم، یعنی اس کی تصریف اگر ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ نصب اور جر میں ایک ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح خضراؤ، ہمراؤ اس وزن پہ آئیں، یا یہ غرباء، امراؤ، شہداء، اولیاء، اس سب میں بھی تنوین نہیں آتی۔ پھر کچھ یہ بھی وزن ہوتے ہیں، مساجد جیسے ہے، مساجدن نہیں ہوتا، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ۔ اسی طرح قنادیل بھی جو ہے، جو مفاعیل کے وزن پر آتے ہیں، یا مصابیح جو ہے اس میں بھی تنوین نہیں آتی۔ اس کے علاوہ کچھ 2% الفاظ ایسے بھی ہیں جو تینوں فارم میں سیم ہی رہتے ہیں۔ تو اس کی اگزامپل اگر ہم لیں تو محمد ہو گیا منصرف، ابراہیم ہو گیا غیر منصرف، موسیٰ اور عیسیٰ جو ہیں یہ مبنی ہیں، ان کی تینوں فارم سیم ہی رہتی ہیں، تو ان کو مبنی کہتے ہیں۔ انگریزی میں جو آسان ہے وہ اس کو کہیں گے فلیکسیبل، اس کو کہیں گے پارٹلی فلیکسیبل، اس کو کہیں گے انفلیکسیبل، یہ یاد رکھنا ویسے آسان ہے۔ تو اب آپ اس کے اندر ایک تو ذرا یہ پہچاننے کی کوشش کریں کہ کون سے ایسے اسماء ہیں جو مبنی ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو غیر منصرف ہیں، یعنی جن کے اندر رفع کی فارم پر آخر میں مثلا پیش آ سکتی ہے، لیکن نصب اور جر دونوں کی فارم ایک ہی رہتی ہے۔ عیسیٰ عیسیٰ مبنی ہے۔ عیسیٰ کیا مبنی ہے؟ بالکل ٹھیک جی۔ مریم مریم، اچھا مریم کیا ہے؟ غیر منصرف، غیر منصرف ہے، پارٹلی فلیکسیبل ہے۔ مریمو اور مریمہ اس کی 2 فارمز ہوتی ہیں۔ موسیٰ مبنی، موسیٰ کیا ہے؟ مبنی، ٹھیک۔ مبنی، اور فرعون مبنی، فرعون کیا ہے جی؟ مبنی، نہیں، جی فرعون فرعون مبنی مبنی ہے۔ ہے؟ مبنی نہیں ہے نہیں فرعون کیا ہے؟ غیر منصرف، غیر منصرف، پارٹلی فلیکسیبل ہے، اچھا فلیکسیبل، ٹھیک۔ اور قارون قارون بھی ہے، فرعون بھی ہے، اور حامان بھی ہے، حامان بھی ہے، ٹھیک۔ یہ سلطان کیا ہے؟ سلطان یہ وہ ہے، یہ منصرف ہے، یہ منصرف ہے، یہ فلیکسیبل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی اس میں جی یوسفہ یوسفہ، یہ کیا ہے جی؟ مبنی، نہیں یہ مبنی نہیں ہے۔ غیر منصرف ہے، پارٹلی غیر منصرف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور کوئی؟ مصر غیر منصرف، مصرا بھی غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، ملک ہے مصر۔ اس میں جی اس میں مصرا ہے، مصرا کیا ہے اس میں؟ مصرف، غیر منصرف، تو غیر منصرف کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، تو یہ غیر منصرف ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ مبنی ہے، یہ مبنی ہے، یعنی اس میں رفع، نصب، جر تینوں فارم میں یہی رہے گا؟ غالباً یہی رہے گا۔
जी कोई और बताएं। नहीं मबनी तो नहीं है ये मिसरा। मबनी मुंसरिफ नहीं है लग रहा है फिर। कि ये मिस्रन। मुनसरिफ है। जी ये मुनसरिफ है, तो अगर ये मुनसरिफ है तो फिर इन दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे कहा शहर गया का वकालत खुलू मिस्रा, यहाँ पे कहा गया इहबितू मिस्रन। तनवीन का फर्क है। नहीं तो फर्क है। तनवीन का तो फर्क है, बट अब मतलब में क्या फर्क है? पहला वाला शहर है जी। नहीं पहला शहर और मुल्क का आ गया ना, जी शहर और मुल्क। शहर और मुल्क यानी मतलब मतलब कि सिटी और इजिप्ट। सिटी और इजिप्ट, तो इनमें से कौन सा सिटी और कौन सा इजिप्ट है? मिस्रा सिटी है, मिस्रन मुल्क है। क्यों जी, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? उलट उल्टा उल्टा है। है जी। उलट उलट है, है। मिस्र जो है उल्टा वो है, मुल्क है, इजिप्ट है। ये इजिप्ट है। यूसुफ या अलैहिस्सलाम ने अपने फिर बाप दामा को बुलाया और उन्हें कहा इजिप्ट में आ जाओ, इजिप्ट में दाखिल हो जाओ। और ये बनी इसराइल से कहा गया था कि भाई अगर तुम्हें ये खीरे और ककड़ियाँ चाहिए तो बस ठीक है, फिर किसी भी शहर में उतर पड़ो। एनी सिटी, ये एनी सिटी है, ये इजिप्ट है। चलिए इसमें हारूता हारू व हारूता व मारूत, ठीक है जी। ये गैर और मुंसरिफ। बाबुल, ये गैर मुंसलिक हैं दोनों, क्योंकि ये नॉन और अरब बाबुल नेम क्या है। है जी? बाबुल भी मोहम्मद खैर मुंसलिफ नहीं? बाबुल भी नॉन, बाबुल शहर का नाम है ना, तो ये भी गैर मुंसलिक है, बिल्कुल सही। मोहम्मदुन अच्छा मोहम्मदुन क्या मुंसरिफ है है। जी? मुनसरिफ है। मुंसरिफ बिल्कुल तीन ठीक, ठीक हो गया जी। इसके अंदर जी बताएं, कोई आपको नजर आता है मबनी या गैर मुनसरिफ? अकबर अकबरू, बिल्कुल सही। नाफिउ। मनाफियो, बिल्कुल सही। ये भी गैर मुनसरिफ है, ये भी गैर, ये अफअलू के वजन पर है और ये मफाइलू के वजन पर है, जो प्लूरल होती है। अच्छा जी इसमें बकरातुन बकरतुन क्या है? ये गैर मुंसरिफ। अच्छा बकरतुन, गैर मुनसरिफ में तो तनवीन नहीं होती। मुंसरिफ होना चाहिए। मुनसरिफ है बकरतुन, ठीक। या किसी और और में सफराउ। ये क्या है? सर ये गैर मुंसरिफ है। ये गैर मुनसरिफ, जैसे अकबरू होता है, इसी तरह हम्म ये उसकी बुनियादी तौर पर मुअन्नस की सेंस में इस्तेमाल होता है। असफरू ये कलर फो, होता है, तो फो, कलर की जो मुअन्नस होती है वो इस वजन पे होती ये फलाओ के वतन पे है। है। जी ये फ़अलाऊ के वजन पे है। ये अफ़अलू की मुअन्नस होती है आमतौर। अफ़अलू की वैसे एक मुअन्नस, ये जो रंगों वाले अफ़अल होते हैं ना, उसकी मुअन्नस ये होती है। और जो अफ़अलु तफ़दील वाले होते हैं, उनकी मुअन्नस होती है फ़ुअला, जैसे कुबरा उज़मा, वो तो फिर मबनी होते हैं। वो तीनों फॉर्म में एक ही उनका रहता है। अच्छा जी इसमें अउलियाउ। औलिया, ये ये किस गैर वजन पर है मुंसरिफ। वैसे? ये गैर मुनफरद, वजन कौन सा है? फ़अलाउ। नहीं फ़अलाउ नहीं है, ये फ़ुअलाउ है। अल्लाह। फ़अलाउ। ओके। आमतौर पर प्लूरल होता है। इसके अंदर हम्म अबाबीलो बाबीला अबाबीला, ये भी क्या है? मुंसरिफ है। ये क्या है? मबनी है। मबनी है, सॉरी मबनी है। नहीं मबनी नहीं है। मबनी नहीं है अब ये गैर। गैर 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 मुनसरिफ है, ये गैर मुनसरिफ है। अच्छा जी इसमें गैर कोई है मुंसरिफ। नजर आ रहा रसूल है? रसूलू क्या है? गैर मबनी मुंसरिफ। रसूल नहीं नहीं क्यों? मबनी गैर नहीं है। मुंसरिफ। गैर मुंसरिफ। रसूलू वाकिफ गैर है। मुनसरिफ होता है? मुंसरिफ है।
रसूल रसूलु। मुंसरिफ होता है, ये तो अलिफ लाम की वजह से तनवीन मुंसरिफ। खत्म हुई है ना, रसूलुन होता है ना वैसे, जी। रसूलुन रसूलन, तो ये तो अलिफ लाम आ गया, इस वजह से तनवीन नहीं है, तो ये मुंसरिफ है। शुहदा। शुहदा। शुहदा, जी बिल्कुल ठीक, शुहदा। रिजवान साहब, एक आयत नंबर 117, वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिमून। तो इसमें आपने जो तफसीर बयान की ना, जो मुझे लगा है शायद मुझे समझने में कुछ हुआ, यहाँ जुल्म का जो था ना, वो आपने रिलेट किया कि वो जो लोग जो अक्सरियत उनकी थी उन्होंने जुल्म किया, लेकिन यहाँ पर जो मैंने पढ़ा उसमें ये था कि यहाँ पर तेरा रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को नाहक, यानी कि अल्लाह अपनी तरफ के साथ कर रहा है कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। यहाँ पर जुल्म का मतलब वो उनके साथ रिलेट नहीं है। अल्लाह ताला इसमें ये फरमाना चाह रहा है कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि नाहक उनके साथ वो ज्यादती जो है ना उनको तबाह करे ना, ऐसा है जी। देखिए वो तर्जमा भी लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो असल बात ये हो रही है कि तेरा रब बस्तियों को हलाक नहीं करेगा अगर उसके रहने वाले इस्लाह करने वाले हों। अच्छा, इस्लाह किस चीज की जाएगी? फसाद होगा तो उसकी इस्लाह की जाएगी ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बस्ती में फसाद है, अगर बस्ती में जुल्म है, तो बहैसियत मजमुई अगर लोग इस्लाह करने वाले हैं तो फिर जुल्म जो है वो डोमिनेट नहीं करता। तो अगर जुल्म डोमिनेट नहीं कर रहा तो उस जुल्म की वजह से तेरा रब बस्तियों को हलाक नहीं करेगा। जी सर, बेहतर मैं तर्जमा जो ये लगता है, जो आप मैं तर्जमा कह तो रहे कहता हूँ हैं वो शुरू कि में अल्लाह जो ताला शुरू में आया था नाहक ना बस्तियों को हलाक नहीं करेगा, तब भी एंड मफहूम वही निकलेगा। जी जी, वो शुरू में आ गया ना, उससे पहले आया जो थी ना मनसूस में है वत्तबा अल्लज़ीना ज़लमू मा तुफी है वमा कानू मुजरिमीन। अच्छा, वहां पर यहाँ पर जो था वो रिलेट अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि मतलब ना जी अल्लाह ताला किसी पर यानी कि इस नाहक जुल्म नहीं करता, दबा नहीं करता। यहाँ जुल्म अल्लाह ताला अपनी जात के पाक से रिलेट कर रहे हैं। मैं मतलब ऐसे अंडरस्टैंडिंग मुझे जो लग रही थी ना, इसलिए मैंने पूछा था जी। नहीं नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप वो मतलब ही लेंगे ना तो ओवरऑल मतलब वही निकलेगा जो मैंने बयान किया है कि बस्तियों ने जो ज्यादतियां की या जो गुनाह किए तो अल्लाह ताला उनको हलाक नहीं करेगा नाहक। आप जो मीनिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला बस्तियों को नाहक हलाक नहीं करेगा, मतलब कोई ना कोई लोग तो उसमें जुल्म कर रहे हैं ना, जो उससे पिछली आयत में आ गया ना कि अश्वास है फसाद से लोग हाँ। मना नहीं करते थे। फसाद था अगर, और बस्तियों वालों में लोग उनको मना करने वाले नहीं थे, जो आयत नंबर 116 है, ठीक है ना। तो यहाँ जुल्म का जी बताया गया ना कि यहाँ जुल्म हो रहा है, फिर ये कहा गया ना कि उन्होंने जुल्म किया, उसी में पड़े रहे, वो मुजरिम थे। थोड़े लोग थे जो रोकने वाले थे, ज्यादा लोग थे जो जुल्म करने वाले थे। अब आप इसे रिलेट करेंगे तो अगली आयत का तर्जमा ज्यादा सूटेबल तो यही लगता है ना कि उस जुल्म की वजह से अल्लाह ने बस्तियों को हलाक नहीं किया, करे करता अगर नहीं जुल्म किया वो बस्तियां हलाक ना नहीं, ये होती बंद अगर है। ज्यादा लोग होते करने वाले, अगर ज्यादा लोग इस्लाह करने वाले होते। ये दोनों को मिलाकर अगर आप मीनिंग लेंगे तो ये मीनिंग बनता है। आप जो कह रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब यूं कर लें कि अल्लाह ताला नाहक बस्तियों को हलाक नहीं करता, वो भी किया जा सकता है तर्जमा। ओवरऑल मफहूम फिर भी वही बनेगा ना कि जी फसाद की वजह से, क्योंकि थोड़े लोग इस्लाह करने वाले थे, फसाद करने वाले ज्यादा थे, इसलिए अल्लाह ने हलाक कर दिया, नाहक नहीं किया। आप यूं कह लेंगे, वो भी तर्जमा ठीक है, लेकिन ये ज्यादा शायद ओवरऑल मफहूम के अंदर उनके जुल्म की पादाश में हलाक नहीं किया, ये ज्यादा सूट करता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो गलत तर्जमा है, वो भी दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा सर, दूसरा ये जो आयत नंबर 116 शुरू में आता है ना, यनहौना अनिल फसाद, जिसमें जिक्र था ना जी। अच्छा, जी जी इसमें ये मेरा ये था कि मतलब ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आम मतलब जो कोई यानी कि अमर बिल मारूफ का तो हर कोई वो कर लेता है, लेकिन नहीं है अनिल मुनकर करने वाले बहुत कम लोग हैं ना जी। सिर्फ इतना ही नहीं ऐसे कि ही। मतलब प्रैक्टिकली जाके जहाँ कुछ जुल्म हो रहा हो या इस तरह की ज्यादती हो रही हो या ना, मतलब ना अल्लाह ताला के जो शरीयत की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हूँ, तो वहाँ डायरेक्ट वहां पर मौके पे जाके ओवरऑल भी जो ट्रेंड ये है कि जो लोग तबलीग पे निकलते हैं
وہاں پر بھی یعنی کہ اس چیز کا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ذکر ہی نہیں کرتے نہیں ہے منکر کا. وہاں پر تو کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ہے ہی نہیں, صرف امر بالمعروف ہی کہا جاتا ہے. حالانکہ جہاں نارمل جو دعوت دی جا رہی ہے اس میں تو کہنا چاہیے نا زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے, مگر وہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مجھے پچھلی کلاس میں نے جو مہندی کے فنکشن کرتے ہیں نا ان کو کافی لتاڑا تھا, تو پتہ لگا لوگوں نے اس میں بڑا اعتراض کیا کہ دیکھیں جی اتنا ذرا ہاتھ ہلا رکھا تھا. کیوں؟ جب آپ درس کے اندر لوگوں کو لتاڑتے ہیں اس کام پر جس میں وہ مبتلا ہوتے ہیں, پھر ذرا لوگوں کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے نا. اگر آپ لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں یہ والی تسبیح پڑھنے سے اتنے وہ انعام ملیں گے, یہ کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ جنت میں پتہ نہیں اتنی حوریں دے دے گا, اتنے محل, اس سے ذرا لوگوں کو دل زیادہ چاہتا ہے اس درس میں آنے کا. تو مے بی یہ ایک ریزن ہوگی, واللہ عالم. ہو سکتا ہے لوگ یہ چاہتے ہوں کہ لوگوں کو زیادہ ڈرائے نہ, ان کو زیادہ رحمت کی طرف کر کے بلائیں. انسان کی نیچر ایسی ہے, نیک نیتی بھی ہو سکتی ہے, اینی ریزن کین بی دیئر. لیکن میرے تو جو مجھے قرآن پڑھ کے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف بھی کرنا چاہیے اور نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے. دونوں چیزیں کرنی بڑی ضروری ہیں. ہاں آپ کی جو آڈینس ہے وہ تھوڑی سی اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے, اس کو الجھن ہوتی ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ ایسے درس میں شامل نہ ہو جس میں ان کو ہر وقت جو ہے نا وہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور باتیں سنائی جا رہی ہیں. تو مے بی دیٹ از دا ریزن. اچھا سر, آپ کے توسط سے نا ایک بات میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. سر جو میری جی جی آبزرویشن ہے جی کہ ماہ رمضان میں اگرچہ ہمارا یہ جو درس ہوتا ہے اس میں ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہت اچھے علم والی بھی ہیں, بہت شرکت بھی کرتی ہیں, لیکن عام ماہ رمضان کے بارے میں جو ٹرینڈ لوگوں میں اس نے جلدی جلدی پہلے کھانا کھانا تھا, کھانا کھا لیا, اس کے بعد اس نے غسل کر لیا, تو اب 5 منٹ گزر گئے, تو اب زیادہ زیادہ یہ سمجھ لیں کہ وہ 5 منٹ ابھی اس کا روزہ کنفرم نہیں ہے, وہ غسل کر کے کنفرم ہو گیا. تو یہ وہ دونوں چیزیں آپس میں اس طرح ریلیٹ نہیں کرتی. جی جی کوشچن یہ تھا کہ نارملی ہم لوگ جس طرح ہمارے پاس ان نون پیپل بھی آتے ہیں مدد کے لیے کہ ہماری مدد کر دیں, ہم نہیں جانتے کہ گھروں میں آ رہے ہوتے ہیں, دفتروں میں آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی مدد کرنے کے لحاظ سے ہم لوگوں کو کیا اپروچ رکھنی چاہیے؟ جی میری ذاتی اپروچ تو یہ ہے, یا جو اپروچ سمجھ آتی ہے, ایک تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرو جو لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پیشہ ور گداگر ہیں تو آئیڈلی ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ جینوئنلی مجبور ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, میں نے بہت تجربہ کیا, وہ یہاں بھلا بیمار ہے یہ, میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی میرا ڈرائیور جائے گا آپ کا, جا کے دیکھے گا آپ کا بندہ کون بیمار ہے, اس کی رپورٹیں چیک کرے گا, یہ وہ فلاں. 90% کیسز میں ایسے لوگ فرار ہو جاتے ہیں. وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کا ڈرائیور ان کے گھر جائے اور ان کو چیک کرے اور ان کی مدد لے. یا اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے بڑی مجبوری ہے فلاں ہے, تو مجھے پیسے چاہیے, میرے پاس نوکری نہیں ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے آفس میں خواتین ہیں تو وہ ان سے رابطہ کریں اور ان کی بیگمات سے پوچھیں کہ اچھا جی کیا مسئلہ ہے, کیا نہیں ہے, یہ وہ فلاں, ہم سے پیسے لے جائے, آگے اس کو نشے میں لگا دے. اور بہت سارے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جن کو آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ جینوئنلی مجبور ہیں. اور جینوئن مجبور لوگوں کو بھی جو مدد کرنی ہے نا, اس کا بھی بہتر طریقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. جو ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا اور وہ آیا, اس نے کہا جی مجھے بڑی مجبوری ہے, تو آپ نے کہا تمہارے پاس کیا ہے, تو اس نے کہا میرے پاس ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے. تو آپ نے صحابہ سے کہا کون ہے جو اس کا خرید لے گا کمبل اور پیالہ, اور صحابہ نے اس کی مدد کرنے کے لیے وہ گندا کمبل اور ٹوٹا ہوا پیالہ خرید لیا. اور اس کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا کہ اس کا پھل لے کے آؤ کلاڑے کا, اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ ٹھوکا اور اس کو کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو. اور پھر کچھ عرصے بعد وہ آیا اور اس کے بعد کئی درہم اکٹھے ہو گئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ تیری پیشانی پر قیامت والے دن بھیک مانگنے کا داغ. تو اصل فوکس اور اصل ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی مدد کریں تو ایسے طریقے سے مدد کریں کہ وہ بھیک سے باہر نکل آئے. تو فوکس اس کے لیے تھوڑی کرنی پڑتی ہے ایفرٹ, تھوڑا سا اس کے لیے پروب کرنا پڑتا ہے, پیچھے جانا پڑتا ہے. ہمیں آسانی لگتی ہے کہ سڑک پہ کوئی مانگ رہا ہے اس کو 50 روپے دے دیے, کوئی دفتر میں مانگنے آ گیا اس کو دے دیے. دل نرم بھی ہوتا ہے, اچھی بات ہے, دل نرم ہو, جینوئن لگ رہا ہو تو اس وقت دے بھی دیں, مگر اس میں زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے صحیح طرح استعمال نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو دے دیتے ہیں تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ میں نے تو خیرات کر دی, میں نے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. لیکن جب آپ ڈھونڈ کر کہیں کرتے ہیں اور اس میں
اگر ایک آسان چیز ہے تو ایک آسان چیز ہے کہ ہسپتالوں میں جو لوگ آتے ہیں وہ 90% مجبور ہی ہوتے ہیں، جو خاص طور سے سرکاری ہسپتالوں میں آتے ہیں، تو اور کچھ نہیں تو وہاں پر ہی کسی کو پیسے دے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو مریضوں کو دودھ یا سیب یا فروٹ اس طرح کی چیزیں دے دیں، تو ذرا سی ایفرٹ کر کے نا ادھر فوکس کریں۔ جو پیشہ ور گداگر ہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو پیسے دینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے بہت کرنا ہے ان کو کھانا کھلا دیں۔ ایک بندہ آیا نہیں میں بھوکا ہوں، میرے بچے، انہوں نے کہا بیٹھ جا بیٹا، اور ملازم کو کہ یار اس کو کھانا کھلا دیں، چلو اس کی مدد تو ہو گئی۔ بھوکے کو، وہ امیر آدمی کو بھی کھانا کھلا دیتے گئے کہ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اجازت تو کچھ ایڈ کروں اس میں تھا، جی جی میں نے سوشل میڈیا بھی پڑھا تھا، بلکہ کلپس بھی ہیں، کہ کوئی کلپ آتا ہے کہ اس میں بندہ جو ہے وہ کہتا ہے یار جی جو آپ اس طرح جو ساحل کو آپ دیتے ہو نا تو گاڑی کو ناک کرتا ہے، مدد نہ کرو۔ وہ کہتا دکان پہ لے جاتا ہے، پرچون کی دکان پہ گروسری کی، کہتا وہ پوچھتا کوئی لوگوں کے ساتھ دیکھ کتنے لوگ ہیں جن کا قرضہ آپ پر چڑھ گیا، وہ پے آف نہیں کر رہے، تو کہتا ہے ان کا آپ قرض اتار دیں۔ ایسے بھی طریقے ہیں، تو جی، ایسے بھی میں اس سے طریقے انسپائر ہوا تھا۔ بالکل صحیح ہے، آپ نے ایسے بڑا بھی اچھا ایکسپلین کیا، ہاسپٹل آؤٹ سے لوگ آئے اور ہوتے ہیں ہاسپٹل۔ دوسرا اس میں ایک اور چیز، جیسے یہ آرگنائزیشن ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی آرگنائزیشن ہے، بڑی آرگنائزیشن ہے، چیریٹی کے لیے کہہ رہی ہوتی ہیں، اب اس میں ہم لوگوں کو کچھ کا تو پتہ ہوتا ہے کر رہے ہیں کام، کچھ کو ہم نہیں جانتے، تو ان کے لیے بھی پھر سیم ہم لوگ پہلے ویریفائی کریں تو پھر ہی کرنا اس کے لیے میرے خیال پھر رائٹ طریقہ ہے۔ جی بہتر یہی ہے، بہتر ایسے ہی ہے، کیونکہ کچھ چھوٹی آرگنائزیشنیں بھی لوگوں نے اسی لیے بنائی ہوتی ہیں، بلکہ مطلب اس میں بھی بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، تو بالکل بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی ویریفائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو ان کے روزے رہ جاتے ہیں خواتین کے، وہ روزے کے ساتھ بھی ایسے سلوک کرتی ہیں، بہت سی تو خواتین وہ روزے رکھتی نہیں ہیں، اور اگر رکھتی بھی ہیں تو وہ اتنا ڈیلے کر دیتی ہیں، 6 مہینے گزر جاتے ہیں، سال اگلے روزے آ جاتے ہیں۔ تو ذرا اس کے اوپر بھی اگر آپ فوکس کروا دیں گے تو یہی میسج ہمارے اس پلیٹ فارم کو دوسروں تک پہنچائیں کہ مطلب نا جی اس کو جتنی جلد ہو سکے وہ رکھ لیں، کہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا نا جی۔ یہ میری ایک آبزرویشن تھی، یہ ڈسکشن میں جو چیزیں آتی ہیں جی وہ سلسلے میں نے چاہا کہ اس کا فائدہ اٹھایا آپ سے۔ اس میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ رہ جاتا ہے، مثلا سفر کی وجہ سے کوئی روزہ رہ جاتا ہے جیسے، تو یہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے افضل یا مستحب، وہ ایک چیز ہے، لیکن اب اللہ نے جب اجازت دیا نا کہ دوسرے دنوں میں رکھ لو، بعض کا میری ٹریولنگ ہوتی ہے اور خاص طور پر جب جہاز میں جاتے ہیں نا تو اس میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو ایکچولی اس میں ریکمینڈڈ ہے کہ فلائٹ کے اندر روزہ نہ رکھیں، تو اس کے بعد فوراً آ کے روزہ رکھنا اتنا آسان نہیں بھی ہوتا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں ہے، کہ حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پورا سال گزر جاتا تھا اور پھر شبان میں جا کے روزے پورے کرتے تھے، نہیں موقع مل پاتا تھا روزے رکھنے کا۔ تو میرا خیال ہے جب اللہ نے ایک سہولت دی ہے، ٹھیک ہے، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، لیکن یوں نہیں ہے جیسے مثلاً مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہے کہ جی روزے رہ گئے تو 2 شوال سے سارے روزے رکھ کے تو فوراً پورے کر دیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ افضل ہے، اس چیز کا احساس ہونا کہ کہیں بندہ فوت ہی نہ ہو جائے، لیکن اگر اللہ نے سہولت دی ہے تو اس میں لوگوں کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے۔ ہاں اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ اگلے رمضان سے پہلے کم از کم رکھ لیں، یہ نہ ہو کہ وہ کئی رمضانوں کے لیے پینڈنگ کر دیں۔ جیسے حج ہے، دیکھیں حج ایز سون ایز پاسبل ادا کرنا چاہیے، زندگی موت کا تو پتہ نہیں ہے، اگر انسان کے پاس وسائل آ گئے ہیں تو اس کو ایز سون ایز پاسبل حج کرنا چاہیے۔ ہاں اب ایک آدمی نے نہیں کیا فوراً حج، اور مثال کے طور پر وہ وسائل آ گئے تھے، وہ 20 سال کی عمر میں اس نے نہیں کیا اور اس نے 40 کی عمر میں جا کے کر لیا، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس طرح کی جو بھی فرائض ہیں جو آپ کے ذمے ہیں ان کو ایز سون ایز پاسبل ادا کیا۔ دو چھوٹی چھوٹی ایک دو کیوریز ہیں۔ ایک تو سر فدیے جی کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں، جو لوگ روزہ جی نہیں رکھ سکتے وہ تو فدیہ، کس طرح جو ادا روزہ کیتے نہیں ہیں؟ رکھ سکتے اور سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے سکتے ہیں۔ اب وضاحت کیا کہ فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ جی جی میرے خیال میں فدیہ جو ہوتا ہے وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا ایسا کھانا کھلانا جیسا آپ خود کھاتے ہیں، یہ فدیہ ہوتا ہے۔ الفاظ تو یہی ہے، فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ دوسرا سر یہ تھا، میرے کزن ہے وہاں امریکہ میں، تو وہ جی جی بتا رہے تھے کہ وہاں جہاں وہ رہتے ہیں اسپرنگ فیلڈ میں، وہ کہتے تھے کہ وہاں جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ایک امام صاحب ہیں، وہ بڑی مسجد میں مطلب نماز پڑھاتے ہیں، بعد میں وہ آ کے چھوٹی جگہ وہی امام صاحب دوبارہ نماز پڑھاتے ہیں۔
तो उनसे पूछा गया कि जी अब ये आप नमाज 2 दफा पढ़ा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि रसूल के वसल्लम के दौर में ऐसा हुआ है। तो वो कह रहा था पूछ के मुझे बताया। मैं फिर मैं उस्ताद मोहतरम से पूछूंगा। नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि एक नमाज पढ़ा सर के फिर दोबारा पढ़ाई उन्होंने। हाँ, वो बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ाई ना, फिर जाके गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ा दी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही किया, सही किया, ऐसा होता है। हाँ, अब हुआ क्या, जो जो वाकया जो मैं मुझे मालूम है, अगर आपको रेफरेंस चाहिए होगा तो वो भी हम ढूंढ लेंगे। एक सहाबी थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ना चाहते थे। हुजूर ने उनको साइन की हुई थी कि आपने फलां मस्जिद में नमाज पढ़ानी है। हुजूर ने साइन की थी या इलाके के लोगों ने किया होगा। जनरली जहां तक मुझे मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साइन करते। तो वो फिर वो क्या करते थे कि वो हुजूर की नमाज छोड़ना नहीं चाहते थे, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आके नमाज पढ़ते थे, फिर वापस जाके अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। तो 2 दफा नमाज पढ़ लेते थे। इसमें तो वैसे ही कोई इशू नहीं है ना, एक उनकी फर्ज हो गई, एक उनकी नफल हो गई। मैं एक्चुअली खुद मैं भी ये प्रैक्टिस करता हूँ। बाद अगर हम कराची जाते हैं तो कराची में क्या होता है कि जोहर का टाइम है ना, तो मैं असर मिलाकर पढ़ लेता हूँ। जोहर की जमात मिल गई, अगर आपने जोहर पढ़ी साथ असर भी पढ़ ली, तो आपको एक टेंशन खत्म हो गई। फिर बाद औक़ात ऐसा होता है कि असर की जमात भी मिल जाती है, तो मैं वो दोबारा पढ़ लेता हूँ। तो जो मैंने पिछली पढ़ी थी वो नफल हो गई, ये वाली फर्ज हो गई। ये सुन्नत से अपेरेंटली साबित है, तो इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है। और बल्कि बहुत सारे केसेस में डिजायरेबल है कि अब वो उन्होंने गांव में भी नमाज पढ़ानी है, वहां पे भी अगर फर्ज में नहीं है को पढ़ाने वाला, तो ठीक है, वहां पे भी पढ़ा दें, वहां पे भी पढ़ा दें, दैट इज फाइन। जैसे एक और सवाल है, सर जनरल सा सवाल है। सब जी लोगों ने जी। मुझसे पूछा, तो मुझे हम्म, उन्होंने कहा कि जी के उस्ताद मोहतरम अक्सर जो है ना, वो जो भी कोई बात करते हैं, कोई मसला आता है ना, तो एंड ऑफ द डे जाके वो कहते हैं जी मेरे मुताबिक ये है। तो वो हम्म, कहने लगे, लोग पूछते हैं जी ये हमारे बहुत स्कूल ऑफ थॉट है, वहाबी भी है, हम्म, हर तरह की स्कूल ऑफ थॉट है। तो वो हम्म। जरा मुझे मेरे मुताबिक कहता था, जरा मतलब वजाहत ले दें मेरे उस्ताद मोहतरम से। जी, मेरे मुताबिक का मतलब ये है कि मैं तो किसी स्कूल ऑफ थॉट को पर से फॉलो नहीं करता। तो अब मिसाल के तौर पर अगर हम जनरली, क्योंकि हम हनफी घर में पैदा हुए ना, तो हम हनफी तरीकेकार पे चलते हैं, विच इज ओके। अगर आपको कहीं कोई कॉन्फ्लिक्टिंग चीज नहीं मिलती तब उसको फॉलो कर लेते हैं। तो एक तो ये है कि वो मुझे लगा, मैंने 4 जगहों पे देखा कि 4 मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं, तो फिर मुझे जो राय मुझे अपील करती है, मैं वो कहता हूँ कि जी मेरे मुताबिक ये बेहतर है, बाकी लोग ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। जैसे अभी ये वो तर्जमा बता रहे थे, तो भी जुल्मिन का मतलब ये भी था कि जुल्म से हलाक नहीं करता, और ये भी था कि उनके जुल्म की वजह से हलाक नहीं करता। दोनों तर्जमे किए जा सकते हैं। अब कई तफसीरों में ये किए गए हैं, कईयों में वो किए गए हैं। तो मैंने वो वाला तर्जमा जो मुझे ज्यादा ज्यादा बेहतर लग रहा था, मैंने वो बयान कर दिया। इसी तरह बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनके अंदर एक्चुअली फिका पाई नहीं जाती। मिसाल के तौर पर हम जहाज में जा रहे हैं, हमने जहाज में नमाज पढ़नी है और जहाज में क़िबला है, तो अब क्या करें? तो अब इसमें तो फिका है ही नहीं ना, क्योंकि जहाज होता ही नहीं था जब ये फिकें मुरतब हुई थी। तो अब आपने अपने मुताबिक उसका फैसला करना है। या ये जो इस्लामिक बैंकिंग आई है, तो मुफ्ती साहब ने तो फतवा दे दिया इस्लामिक बैंकिंग जायज़ है, और 100 में से 80 मुफ्ती यही फतवा देते हैं कि जायज़ है, 20 मुफ्ती कहते हैं कि नहीं इसमें मसला है। तो मैं तो अपनी राय बताऊंगा ना, कि मेरी राय ये है कि ये बिल्कुल गलत है, तो वो मेरे मुताबिक का ये मतलब होता तरावी में हम लोग कुरान खोल के अपने पास अगर रख लें और कुरान पकड़ के पढ़ सकते हैं हम तरावी के है। जी, दौरान? ये वो वाला सवाल है जिसका जवाब है कि मेरी राय में तो पढ़ सकते हैं, पढ़ हमारी सकते हैं, मेजोरिटी अच्छा, कहती है कि नहीं पढ़ सकते। ठीक है। इसके अलावा दूसरा सवाल सर ये है कि जिस तरह से फीमेल्स अगर नमाज इकट्ठे पढ़ रही हैं, तो क्या एक फीमेल लेट्स से कि उसने हिफ्स किया हुआ है, वो ऊंचा जमात या इस तरह करवा सकती है या नहीं करवा सकती तरावी के लिए? जी करवा सकते हैं। नफल नमाजें, नफल नमाजों में ऐसा किया जाता ठीक है, फर्ज में मतलब वो नहीं करवा सकती, लेकिन नफल नमाजों में वो करवा सकती है। है। फर्ज में मुझे पता नहीं है, मेरा ख्याल है फर्ज में अच्छा, एहतियात करनी चाहिए, नफल में कोई मसला नहीं। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन है, जो माएँ बच्चों को फीड करवाती है, मदर फीड पे जो बच्चे, उन माओ के लिए क्या रायत है जी अगर वो रमजान नहीं के रोजा रोज? रखना, जी रोजा उसमें रमजान में नहीं रख सकती, तो उनको बिल्कुल इजाजत है। फैसला देखिए उन्होंने खुद करना है।
کہ ان کے لیے روزہ رکھنا پاسبل ہے یا نہیں ہے، یا مشکل ہے یا نہیں ہے، اور کتنا مشکل ہے. تو ان کو ٹھیک ہو بالکل اجازت ہے کہ وہ روزانہ رکھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ غسل تو بعد میں کرتے ہیں، لیکن اگر کم تھوڑا ٹائم ٹھیک ہے تو ہے، وہ تو فجر کی نماز تک ٹائم ہوتا ہے، تب ان کے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن وہ جو ہے نا وہ بعد میں غسل کرے گا نا. جی میرا پوائنٹ یہ ٹھیک ہے، تو بعد میں بھی فوراً کر لے گا نا، بعد میں بھی فوراً کر لے گا، اور نماز تو پڑھنی ہے نا فجر کی، تو غسل کر کے ہی پڑھے گا نا. سر میرا ریکویسٹ یہی تھی کہ وہ تو نماز کے لیے ہو گیا کہ نماز پڑھنی میں ہے آپ اس کو لیے ایک نا، لیکن مثال روزہ میں آپ کو رکھنے میں تو کوئی ایک مانت نہیں ہوئی ہے. جی نہیں میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں. میں ایک مثال لیتے ہیں. مثال ہے کہ ایک صاحب ہیں، وہ بیمار ہیں. اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید میں روزہ رکھ پاؤں، شاید نہ رکھ پاؤں. میں نے وہ روزہ رکھ لیا، اس کے بعد مجھے توڑنا پڑے گا. تو کیا کروں کہ میں سحری کر لیتا ہوں، کچھ کھاتا پیتا نہیں، 10 بجے تک ویٹ کرتا ہوں. تو 10 بجے اگر مجھے محسوس ہوا کہ میں سروائیو کر سکتا ہوں تو میں روزہ رکھ لوں گا، تاکہ میں رمضان کا روزہ مس نہ کروں، اللہ تعالیٰ کی سعادت مجھے مل جائے. تو وہ ایسا کر سکتا ہے نا، یہ تو آپ کو کلیئر ہوگا، اس کی اجازت ہے. جنرلی فقہ یہ ہے کہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے وہ روزے کی نیت کر لے، اگر اس نے سحری کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو سحری کی. اب بیچ میں جو 4 گھنٹے ہیں وہ ایکچولی اس نے ابھی نیت نہیں کی، لیکن 10 بجے بھی نیت کر لی تو چل گیا نا روزہ. تو یہ اگر کسی وجہ سے کوئی انسان پاک نہیں ہے اور مجبوری ہے، صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ سحری سے پہلے ہی انسان پاک ہونا چاہیے، اور جب فجر کا ٹائم شروع ہو تو پاکیزگی کا. بس کسی وجہ سے اگر نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے جو فساد میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین.